طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ یہاں پر پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا دراصل بنی اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور اسرائیل جو ہے تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور آپ کے جو 12 بیٹے تھے اور ان سے جو نسل چلی ہے ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ایک بنی اسرائیل ہے اور ایک بنی اسماعیل ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ نے بہت نبیوں کو پیدا کیا، اکثر نبیوں کو بنی اسرائیل میں پیدا کیا، لیکن کچھ ہی نبی ہے جو بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن بنی اسماعیل کی فضیلت یہ ہے کہ بھلے ہی تھوڑے نبی پیدا ہوئے ہو لیکن سب سے آخری نبی اللہ نے بنی اسماعیل میں پیدا کیا۔ ہمارے نبی بنی اسماعیل میں اللہ نے ان سے کہا اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ اللہ نے بڑے احسان کیے بنی اسرائیل پر۔ آپ دیکھیں اتنے احسان اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کیے کہ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ سارے زمانے پر تمہیں فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے سارے زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی تھی، انسانوں پر۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو کے لیے اللہ نے دریا کے اندر راستے پیدا کر دیے تھے جب فرعون پیچھے آ رہا تھا۔ پھر بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا تھا پانی کے اندر۔ بنی اسرائیل پر اللہ کا یہ احسان بھی ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو توریت دی ہے حضرت موسیٰ کو۔ بنی اسرائیل کو پر اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی لیکن اللہ نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل پر اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ مر گئے تھے لیکن حضرت موسیٰ کی دعا سے اللہ نے ان کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل پر اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ بادل ان پر سایہ کرتا تھا، آسمان سے منہ وسلوہ نازل ہوتا تھا، پانی کے 12 چشمے اللہ نے جاری کر دیے تھے، زمین کے اندر سے اناج اگتا تھا۔ تو اللہ نے یہ تمام کے بارے میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمہیں دنیا کے لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ جب اتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں تو تمہارا کام یہ ہے کہ اب تم ایک اللہ کو مانو اور اس کے آخری رسول کو تسلیم کرو، لیکن تم نے اللہ کو تو مانا لیکن رسول کو چھوڑ دو۔